کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ڈیوٹی کے دوران ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف دہلی ایمس سمیت ملک بھر کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری ہے۔ کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ڈیوٹی کے دوران ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے خلاف دہلی ایم ایس سمیت ملک بھر کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہڑتال آج بھی جاری ہے۔ ایم ایس آر ڈی اے کی جانب سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال میں تعلیمی سرگرمیوں کی معطلی، انتخابی او پی ڈی، وارڈ خدمات اور او ٹی خدمات شامل ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 9 مئی کو سازش اور بغاوت میں ملوث لوگوں کو قانون کی گرفت سے نہیں بچایا جا سکتا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتشار اور فساد پھیلانے والے کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو بھی 9 مئی کو سازش اور بغاوت میں ملوث ہے اسے قانون کی گرفت سے نہیں بچایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر بھی ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی جو ناقابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص کہتا ہے کہ اسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے اسی نے اپنے مخالفین کو انہیں پنجروں میں قید کروایا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ایک بار پھر ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے جس کا نتیجہ آئندہ 2 سے 3 سال میں نظر آئے گا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں بھی منکی پاکس کا ایک کیس سامنے آ گیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے ڈی ایچ او مردان کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہر میں ایک 34 سالہ شخص میں منکی پاکس کا ٹیسٹ مثبت نکلا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ شخص 5 دن قبل سعودی عرب سے واپس آیا تھا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیرمی کوربین نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کا قتل عام ان ہتھیاروں سے کیا جا رہا ہے جو امریکہ اور برطانیہ نے صہیونی حکومت کو دیے ہیں۔ جیرمی کوربین نے اتوار کو ایک انٹرویو میں شہر غزہ کے التابعین اسکول پر صہیونی حکومت کی بمباری میں 100 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کو ہتھیار دینے کا سلسلہ جاری رکھنا نہایت شرمناک ہے۔ انہوں نے دارالعوام کے خود مختار ممبران کی جانب سے برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے بارے میں کہا کہ ہم خود مختار ممبران پارلیمنٹ اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کے لیے مختلف طریقوں سے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی تازہ بمباری میں کم سے کم 4 عام شہری شہید اور 19 زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بمباری غاصب صہیونی حکومت نے جبالیہ کیمپ کے اللہوجہ روڈ پر ایک رہائشی عمارت پر کی ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ طبی و امدادی دستوں کے حوالے سے ابتدائی رپورٹوں میں 4 افراد کے شہید اور 19 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور شہیدوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوج نے اسی طرح جنوبی غزہ میں خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے ابساس پر بھی بمباری کی ہے۔ اس بمباری میں کم سے کم 4 فلسطینیوں کے شہید اور 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر سنیچر کی صبح سے ہی بمباریوں اور گولہ باریوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے جس میں آخری اطلاع ملنے تک شہید ہونے والوں کی تعداد 48 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ امریکہ نے
اب جو تجویز پیش کی ہے اس میں جنگ بندی اور غزہ سے انخلا شامل نہیں ہے۔ اسامہ ہمدان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ان مذاکرات میں فلسطینی قیدیوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہوا ہے، کہا کہ ایک واضح دائرہ کار میں جنگ بندی کی ضمانت دی جانی چاہیے۔ تحریک حماس کے رہنما نے مزید کہا کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کو مزید موقع فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قتل عام کر سکے۔ واضح ہے کہ قطر، مصر اور امریکہ نے جنگ بندی مذاکرات میں ثالثوں کی حیثیت سے جمعے کے دن ایک بیان میں قطر کے دارالحکومت میں ان مذاکرات کے اختتام کا اعلان کیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں کیے گئے سروے کے مطابق 63% صہیونی آباد کار چاہتے ہیں کہ تل ابیب غزہ میں جنگ بندی کے لیے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس سے سمجھوتہ کر لے۔ صہیونی ٹی وی کے چینل 12 کے سروے کے نتائج سے کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں زیادہ تر صہیونی جنگی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے جنگ بندی اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سروے کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتوں کے حامیوں میں سے 53% صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی سربراہی میں حکمراں اتحاد بنانے والی جماعتوں کے حامیوں میں سے 44% اور حزب اختلاف کے 85% حامی غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ اس دوران صہیونی حکومت کی اپوزیشن کے رہنما یائیر لاپید نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو فلسطین کی استقامتی تنظیموں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یائیر لاپید نے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے ان پر حماس کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے تک رسائی کی راہ رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ یائیر لاپید نے اسرائیلی جنگی قیدیوں کی رہائی کو صہیونی معاشرے کا اضطراب ختم کرنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے عبرانی زبان میں شائع ہونے والے روزنامہ اسرائیل الیوم نے ایک سیاسی عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ نیتن یاہو حماس کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد بھی جنگ کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس روزنامے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ ثالثوں کے توسط سے ہونے والے مذاکرات میں مختلف امور میں قابل ذکر پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے مقبوضہ فلسطین میں واقع حیفا اور کریوت میں شدید دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان علاقوں میں زبردست دھماکے کی آوازوں کا ذکر کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ دھماکوں اور اس کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ مغربی الجلیل میں واقع شتولہ اور نتوا میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی جرأت مندانہ اور باوقار مزاحمت کی حمایت جاری رکھتے ہوئے مزاحمتی جنگجوؤں نے صہیونی حکومت کے برکا ریشہ فوجی اڈے میں صہیونی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس نے توپ خانے سے حملہ کرتے ہوئے مقبوضہ کفر شعبہ کی پہاڑیوں میں واقع رویسات العلم چھاؤنی کو براہ راست نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے ہدب یارون چھاؤنی کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ ایک اور بیان میں حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ڈرون طیاروں کے ذریعے جل العالم چھاؤنی میں جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ استقامتی فلسطینی محاذ کے آپریشن طوفان الاقصی کے بعد جب غاصب صہیونی حکومت نے اپنی ناقابل تلافی شکست کا بدلہ فلسطینی عوام سے لینے کے لیے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تو اسی وقت سے حزب اللہ لبنان شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اہداف پر حملوں کا
آغاز کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اہداف پر حملوں کا آغاز کر دیا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے اس وقت سے اب تک غاصب صہیونی حکومت کے درجنوں فوجی اڈوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔